اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ولاگ کا آغاز کرتے ہیں سرزمین کربلا سے۔ میرے لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی پاک و پاکیزہ اولاد پر۔ پروردگار کے لاکھوں اور کروڑوں بار شکر ہیں کہ اس نے ہمیں زیارات مقدسہ نصیب فرمائی۔ یہ ہے بین الحرمین، جس کے ایک طرف روضہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام ہے تو دوسری جانب روضہ امام حسین علیہ السلام۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکہ یا قتیل الابرہ۔ میرا سلام ہو آپ پر اے محسن اسلام، سلام ہو آپ پر اے محسن انسانیت۔ میرا سلام، میرے ماں باپ کا سلام اور تمام مومنین و مومنات کی طرف سے سلام قبول کیجیے مولا۔ مولا تمام مومنین و مومنات جو آپ کی زیارت چاہتے ہیں اپنی زیارت کروائیے مولا۔ ادخلوا بالسلام آمنین، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ حرم مطہر روضہ مبارک حضرت امام حسین علیہ السلام، جس کے 8 دروازے ہیں: باب قبلہ، باب جبرائیل علیہ السلام، باب الحاجات، باب شہداء، باب الکرامت، باب السلام، باب سدرہ اور باب سلطانیہ۔ مولا علی اکبر اور مولا علی اصغر علیہ السلام ذریعہ پاک مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ ہی مدفون ہیں، اور ذریعہ پاک مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ ہی گنج شہداء ہے، جہاں 104 جانثاران حسین علیہ السلام دفن ہیں، اور یہاں حضرت حبیب ابن مظاہر کی بھی زری مبارک ہے، ان کا بھی مقبرہ ہے، اور مولا حسین علیہ السلام کی مقتل گاہ بھی یہیں پر موجود ہے۔ ولی ہمارا سلام تجھ پر ہو، خدا کے پیارے ہمارا سلام تجھ پر ہو۔ سلام ظلم سے غربت میں مرنے والے پر، رسول پاک کے کاندھوں پہ چڑھنے والے پر۔ سلام اس پہ جسے عشق یہ ہمارا تھا، ہمارے واسطے ہر درد و غم گوارا تھا۔ سلام اس پہ کہ جو خاک و خون میں تڑپا، سلام اس پہ جو پانے کو 3 دن ترسا۔ سلام اس پہ کہ تیروں کا جس پہ می برسا، سلام اس پہ بنے خاک و خون جس کی ردا۔ سلام ہو عبدی اس سر بریدہ پر کہ جس نے پائی ہے معراج نوک نیزہ پر۔ سلام اس پہ کہ یہ ظلم جس کے ساتھ کیے، انگشتری کے لیے قطع جس کے ہاتھ کیے۔ سلام اس تنے بے سر پہ خاک پر جو رہا، سلام اس پہ نہ تھا جس کی لاش پر سایہ۔ سلام اس پہ کہ اسباب جس کا لوٹ لیا، سلام اس پہ کہ جس کے حرم کو قید کیا۔ وہ شاہ جس کے یتیموں کے در اتارے گئے، وہ جس کی بچی کے رخ پر تماچے مارے گئے۔ سلام اس پہ ہمارا جسے کفن نہ ملا، سلام اس پہ کبھی جس کے سر سے تن نہ ملا۔
وہ سر کہ جس کی قسم جبرائیل کھاتے تھے، ملائکہ بھی زیارت کو جس کی آتے تھے۔ قل انبیاء و رسل کا سلام ان پر ہو، نزول رحمت باری مدام ان پر ہو۔ جھکا دے سر کو ولائی یوں ہی جھکاتے ہیں، در کریم سے جو مانگتے ہیں پاتے ہیں۔ ابھی آپ کو زیارت کرواتے ہیں روضہ مبارک مولا حسین علیہ السلام کی۔ مرد و خواتین کی زیارت گاہ الگ الگ ہے۔ ذریعہ پاک کا ایک حصہ خواتین کی طرف ہے اور ایک حصہ مرد حضرات کی طرف ہے۔ خواتین والے حصے کی طرف کافی بھیڑ اور رش ہونے کی وجہ سے ہم وہاں ویڈیو نہیں بنا سکے، اس لیے ہمارے لیے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں انکل اسلم، اور ہم دعا گو ہیں انکل اسلم کے لیے، پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ان کی اس پاک زیارت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور یہ ہے قتل گاہ مولا حسین علیہ السلام، یہ ہے وہ مقام جہاں مسلمانوں کے نبی کے نواسے کو بے دردی کے ساتھ بے جرم و خطا قتل کر دیا گیا۔ یہ ہے وہ قتل گاہ حسین جہاں مومنین نہ تو اپنے دلوں پر کنٹرول رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے آنکھوں پر۔ پروردگار اس گروہ پر لعنت فرمائے جو مولا حسین علیہ السلام کے قتل میں شریک ہوا۔ اللہم لعن قتلۃ الحسین علیہ السلام واولاد الحسین واصحاب الحسین علیہ السلام۔ زیارت ناہیہ میں امام زمانہ علیہ السلام کا دل خراش نوحہ ہے، جس کی چند جملے امام مظلوم کربلا سے توسل کے لیے تبرکاً پیش کرتی ہوں۔ سلام ہو خون میں غلطان پر، سلام ہو کربلا میں سکونت کرنے والے پر، سلام ہو خاک و خون میں آلود داڑھی پر، سلام ہو خاک آلود رخساروں پر، سلام ہو خاک آلود بدن پر، سلام ہو جس کے دانتوں پر چھڑی لگائی گئی، سلام ہو نو کے سینہ پر بلند سر پر۔ صلی علی محمد اللہم صلی روضہ امام حسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد۔ یہ سامنے ذریعہ پاک مولا حسین علیہ السلام ہیں اور اس کی دائیں جانب گنج شہداء ہے، جہاں اصحاب باوفا مظلوم کربلا علیہ السلام کی زیارت گاہ گنج شہداء ہے، جہاں خاندان بنی ہاشم کے علاوہ دیگر انصاران بھی ایک ہی جگہ دفن ہیں۔ شہادت ایک عظیم ترین درجہ ہے،
شہید زندہ ہوتا ہے، شہید کا جسم خون پاک ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے شریعت محمدیہ میں حکم ہے کہ غسل و کفن کے بغیر اسی حالت میں شہید کو دفن کیا جائے۔ پروردگار قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے ہاں سے روزی پاتے ہیں۔ سلام ہو آپ پر اے اللہ کے دوستوں اور اس کی بارگاہ کے مقرب حضرات۔ سلام ہو آپ پر اے اللہ کے خالص اور اس کے محبوب بندوں۔ سلام ہو آپ پر اے اللہ کے دین کی نصرت کرنے والوں۔ سلام ہو آپ پر اے رسول اللہ کی نصرت کرنے والوں۔ سلام ہو آپ پر اے امیر المومنین کی نصرت کرنے والوں۔ سلام ہو آپ پر اے فاطمہ زہرا جو عالمین کی خواتین کی سردار ہیں کی نصرت کرنے والوں۔ سلام ہو آپ پر اے ابو محمد حسن ابن علی کی نصرت کرنے والوں جو اللہ کے ولی اور نصیحت کرنے والے ہیں۔ سلام ہو آپ پر اے ابو عبداللہ الحسین کی مدد کرنے والوں۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اور جس زمین میں آپ دفن ہوئے ہیں اسے بھی آپ نے پاک کر دیا اور آپ عظیم کامیابی سے ہمکنار ہوئے ہیں۔ اے کاش کہ میں بھی آپ کے ہمراہ ہوتا، بس میں کامیاب ہوتا۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے ہاں سے رزق پاتے ہیں۔ سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ زیارت امام حسین علیہ السلام۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین وعلی الارواح التي حلت بفنائک واناخت برحلک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ الاخر العہد منی لزیارتک۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں مقبرہ مولا حسین علیہ السلام ہے اور مولا علی اکبر اور مولا علی اصغر علیہ السلام آپ ہی کے ساتھ دفن ہیں، لہٰذا یہاں مولا حسین علیہ السلام کے سلام اور زیارات کے ساتھ مولا علی اکبر علیہ السلام کی زیارت بھی پڑھی جاتی ہے اور مولا علی اصغر علیہ السلام کی زیارت بھی یہیں پڑھی جاتی ہے۔ وطابت الارض التی فیہا دفنتم، اور وہ زمین بھی پاک ہو گئی جس میں آپ دفن ہوئے۔ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن نبی اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا ابن الحسین الشہید، السلام علیکہ ایہا الشہید وابن الشہید، السلام علیکہ ایہا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امتا قتلت ولعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا سمعت بذالک فرضیت بی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی مغربین کا وقت قریب ہے اور آہستہ آہستہ لوگوں نے آنا شروع کر دیا ہے نماز مغرب باجماعت پڑھنے کے لیے حرم پاک میں۔ بعد نماز مغربین بہت ہی خوبصورت آواز میں دعائے کمیل کی تلاوت شروع ہو چکی ہے۔ اللهم